الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوع انسانی کی طرح ذی عقل اور روح و اجسام والی ہے۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسلیں بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان بہت زیادہ ہے۔ شریر جن کو شیطان کہتے ہیں، ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون قرار ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے سوشل میڈیا پر اور کچھ مین اسٹریم میڈیا پر پروگرامز دیکھتے ہیں، یا ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچے میں، فلاں شخص میں یا فلاں عورت میں جن آ گیا ہے، اس نے کسی ویرانے سے سفر کیا تھا، کسی کھنڈر نما مکان میں داخل ہوا تھا تو وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ویرانے میں، کھنڈرات میں یا پھر قبرستان کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بات بھی ہم نے اکثر سنی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اور پیارے دوستو یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل کر دی ہے، تو اس لیے جنوں کی مخلوق کے حوالے سے انکار تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جس انسان میں بھی جن آ جاتا ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے عاملوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس علاج معالجے کی غرض سے ضرور جاتی ہیں، اور آج کل کے دور میں اچھے اور صحیح قسم کے جو پیر ہیں، جو عامل ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ علاج معالجے والے، تعویذ گنڈے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنات نکالنے کے لیے ہزاروں روپیوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو صحیح علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ سو دوستو، ہمیں بھی اسی لیے جنات کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو صحیح اللہ والا آدمی ہو، جو اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکے، اور ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ مار پٹائی کے ذریعے سے جنات کو نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسانوں کو تکلیف دینے کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے سے کسی کے پاس علم ہو تو وہ صحیح طریقے سے علاج کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کی عموماً خوراک کیا ہے اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ راہ چلتے بھی آپ کو جنات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو راستے میں چلتے ہوئے کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک ذاتی ایکسپیرینس کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا۔ اور پیارے دوستو، اس کے علاوہ نماز پڑھتے وقت ایک شخص میں جب جن آیا تو کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں اس نوجوان کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اکثر ان کے رہنے کی جگہ بیاباں یا ویران مکان اور جنگل اور
پہاڑ ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات ہو جاتی تو مسافر اپنے علاقے کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں جن آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ہمزاد جنات اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلا یا گندگی والی جگہ وغیرہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کے لیے کہا ہے، یعنی دعاؤں اور اذکار کا ذکر کیا ہے۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی خوراک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی خوراک میں ہڈی اور گوبر وغیرہ شامل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ راستے میں پڑی ہڈی اگر آپ کو کہیں نظر آتی ہے یا راستے میں پڑا ہوا گوبر ہوتا ہے تو آپ اسے پاؤں سے ٹھوکر کبھی نہ ماریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات یا جنات کے بچے خوراک کے طور پر گوبر یا ہڈی وغیرہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے ٹھوکر ماری تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے دوستوں، مختلف اسکول میں بھی جانے والے بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوپہر کے وقت سنسان جگہوں پر جانے یا مغرب کے بعد گھر سے چھوٹے بچے جو نکلتے ہیں، جو ویران جگہوں پر مختلف پارکس میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ جنات ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اسی حوالے سے عموماً خواتین کالا ٹیکا لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کالا ٹیکا لگانے سے جنات کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ غیر مسلموں کی رسم و رواج میں آتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ ہماری نظروں سے گزرا جس کی تصدیق کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان شخص ایک ویران جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ لڑکا اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنات اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیطان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نماز اپنی مکمل نہ کر سکے، اس سے نماز توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو وہ جن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ سو پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں شیطان سے بچاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز پنج گانا ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔